شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کون سی عورت بہتر ہے، پاک دامن یا پھر حسین عورت؟ فرمایا، حسین عورت سے پاک دامن عورت بہتر ہے، کیونکہ حسین عورت جواہرات کا صرف ایک ٹکڑا ہوتی ہے، جبکہ پاک دامن پورا ایک خزانہ۔ لکھنا عورت بدکار تھی جو جسم بیچتی تھی، لکھنا مرد پارسا تھا جو اس کے پاس جاتا تھا۔ 1000 مرد ایک پاکیزہ عورت کو بہکا نہیں سکتے، مگر ایک خراب عورت 1000 نیک مردوں کو بہکا سکتی ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار خوبصورتی، تعلیم یا مال و دولت کی بجائے اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر زیادہ ہوتا ہے۔ باپردہ عورت غیرت مند بھائی، غیرت مند باپ اور غیرت مند شوہر کا فخر ہوتی ہے۔ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ اچھے لوگوں کو ترک کرنے سے آتا ہے۔ عزت انسان کی نہیں، ضرورت کی ہوتی ہے، ضرورت ختم تو عزت ختم۔ اور پتہ ہے اللہ بیٹی کیوں دیتا ہے؟ کہ تم بھی دوسروں کا دکھ محسوس کر سکو جو تم کسی کی بیٹی کو دیتے ہو۔ جو پاک دامن عورت نماز روزے کی پابندی کرے اور شوہر کی خدمت کرے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو عورت مرد کی یہ 2 کمزوریاں جان لیتی ہے، مرد ہمیشہ کے لیے اس کا ہو جاتا ہے۔ وہ ہے مرد کی ضرورت اور خواہش۔ عورت بہت بابرکت چیز ہے، اگر ثبوت چاہیے تو ماں کو دیکھ لیجئے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں عورت کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، اور جس چیز کا رتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ مقولہ ہے کہ جو مرد عورت کو خواہشات کا نشہ پورا کرواتا ہے تو وہ زندگی بھر عورت پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکا اور دھوکا دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ جب دوست اداس ہو تو اسے نصیحت نہیں کرتے، بس خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ کسی کا دل ہلکا کرنا ایک آرٹ ہے اور وہ ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی عادت چاہے وہ اچھی ہو یا بری، اسے اپنانے میں 66 دن لگتے ہیں۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ تو ہمیشہ پہلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔